بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور بعالم مسجد کے مصلیان اور ٹوٹنگ اسلامک سینٹر کے مصلیان اور پیارے بچیوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی تھی میں نے، جس میں یہ بیان کیا تھا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل فرمایا۔ تو اتنی بات تو معلوم ہو کہ رمضان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے اور 11 مہینوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اب رمضان کے اندر پورا مہینے کے اندر نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ گمتی رہتی ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو رمضان کی آخری عشر میں۔ تو معلوم ہوا پہلے عشر میں بھی نہیں ہے اور دوسرے عشر میں بھی نہیں ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہ رات بڑی بابرکت اور بہت مبارک اور بڑی عزت اور شرف والی ہے۔ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ اس کے 3 مطلب علماء نے بیان کی ہیں۔ قدر کے معنی عزت اور شرف کے ہیں۔ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں یہ صاحب تو بڑے عزت اور قدر والے ہیں، یہ چیز تو بڑی عزت اور شرف اور قدر والی ہے، بڑی محتم بالشان ہے۔ تو یہ رات جو ہے بڑی نورانی رات ہے، بڑی مغفرت کی رات ہے، دعاؤں کی قبول ہونے کی رات ہے، بڑی شان والی رات ہے، بڑی رفعت والی ہے۔ اور یہ رفعت والی اور بلندی والی اور شان والی رات کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا احکم الحاکمین نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کو سید المرسلین، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، سب فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور تمام مہینوں کے سردار رمضان مبارک، اور رمضان مبارک میں لیلۃ القدر میں اس اللہ کا آخری پیغام، اللہ کا آخری کلام قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی شرف اور عزت اور مرتبہ جو ملا ہے اس کو اس کلام الہی، اللہ کے کلام کے نزول کی وجہ سے ملا ہے۔ اس میں اللہ نے اپنا آخری کلام نازل فرمایا، اور یہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کی، ہم سب کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر جو ہے عزت اور شرف والی ہے، لیکن اگر اس کو حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ شب نجات بھی ہے، شب تقدیر بھی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے عربوں کے اندر ہر چیز کے سامنے ماتھا ٹیک دیا جاتا تھا، ہر چیز کے سامنے آدمی سجدہ کر لیتا تھا، اور اس وقت ہر چیز کے اندر آدمی میں علم سے اتنا محروم تھا کہ ہر چیز میں نحوست تھا، اور پھر خاندان بٹے ہوئے تھے۔ عرب اپنے آپ کو سب سے بڑے سمجھتے تھے، پھر وہ غیر عرب کو، اجمی کو وہ حقیر سمجھتے تھے۔ پھر عربوں کے اندر بھی مختلف خاندان تھے، ہر ایک خاندان کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہوتا تھا، وہ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے۔ اس طرح ہندوستان میں دیکھ لیں، وہاں ہندوازم چل رہی ہے، وہاں بھی کتنے خاندان تھے،
وہ کہتے تھے ہم سب سے برہمن جو ہے ہم سب سے اونچے خاندان کے ہیں، ہم تو بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے، ہمارا رتبہ تو بہت بڑا ہے۔ دوسروں کو وہ نیچ سمجھتے تھے، دوسروں کو کمزور سمجھتے تھے، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ قرآن کریم آیا تو قرآن کریم نے سب سے بڑا سبق جو دیا ہے، وہ سبق قرآن کریم کا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا کہ یہ رات شب نجات بھی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے وحدت الہ، اللہ ایک تمہارا رب ہے، وحدت الہ اور وحدت امت، ان الہکم الہ واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، ان امت واحدہ، یہ امت بھی ایک ہے۔ عرب و عجم میں کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی خاندان میں ہونا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک معزز عزت والا وہی ہے جس میں تقوی زیادہ ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو یہ اللہ نے شب قدر کیا عطا فرمائی، شب نجات عطا فرمائی، اس لیے اس کو کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب لیلۃ القدر کا یہ ہے کہ یہ تقدیر سے بنا ہے، تقدیر سے بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے اندر، اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، انسانوں کے، جانوروں کے، ساری مخلوق کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 50 زمین اور آسمان کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر جو ہے لوح محفوظ کے اندر لکھ دی ہے۔ آدمی ادھر ادھر بھاگ کرتا ہے، اس کے مقدر کا جتنا رزق ہے اس کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات نہیں، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کے پیدا ہونے سے، زمین اور آسمان کے بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر اللہ نے لکھ کر لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ لیکن اللہ کے فرشتے جو ہے، سمجھانے کے میں کہتا ہوں، اللہ نے اپنے فرشتوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ ان کے محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام وہ فرشتوں کو سپرد کری ہے۔ سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ فرشتے گویا یوں سمجھو کہ اللہ کا اسٹاف ہے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر ہر انسان کی تقدیر کو وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، فلاں آدمی کو موت واقع کرنا ہے، فلاں کو اتنا رزق دینا ہے، فلاں کو یہ حادثہ پیش آنا ہے، جتنے واقعات دنیا میں ہوتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ کرونا آنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے۔ اب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو شب قدر یا تقدیر کی رات ہے ہماری، تو اللہ تعالیٰ شب قدر میں فرشتوں کے یہ حوالے کر دیتا ہے، رجسٹر فائلیں دے دیتا ہے کہ فلاں کو اتنا رزق پہنچانا ہے، فلاں کے گھر میں بچہ پیدا ہونا ہے، فلاں کو یہ خوشی ملنا ہے، فلاں کو یہ غمی ملنا ہے، فلاں کا موت واقع ہونا ہے۔ تو اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور تیسرا لیلۃ القدر تقدیر کے معنی جو ہے تنگ دستی کے، تنگی کے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ تو لیلۃ القدر تنگی کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ تنگی کی رات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر ملا اعلیٰ کے فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور بہت سے فرشتے جو ہے جبریل علیہ السلام اور بہت سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے کارنامے دیکھنے آتے ہیں۔ کوئی نماز میں ہے، کوئی سجود کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے۔ یہ فرشتے اللہ کی عبادت میں ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے حضور کی امت کے احوال کو دیکھنے آتے ہیں، اور جس شخص کو نماز میں پاتے ہیں، ذکر میں پاتے ہیں، دعا میں پاتے ہیں، سجدے میں پاتے ہیں، اللہ کی عبادت میں پاتے ہیں، یہ معصوم فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تو اس ہزاروں آدمی کی اس رات کے اندر بخشش ہو جاتی ہے۔ فرشتوں کا اتنا زیادہ ہجوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا کتابوں کے اندر کہ زمین پر سنگ ریزے، جتنے بھی کنکر پتھر یہ ہے، ان سے بھی زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ جگہ زمین پر نہیں ہوتی ہے قدم رکھنے کے لیے۔
تو زمین جو ہے تنگ ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ 3 مفہوم اور 3 مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تقدیر سے بنا ہے، یا یہ جو ہے تقدیر سے بنا ہے، یا تقدیر یہ ہماری عزت سے بنا ہے، عزت اور شرف والی رات ہی ہے۔ تو یہ رات اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ یہ رات کون سے ہونے والی ہے، لیکن 2 حضرات کی جھگڑا ہو رہا تھا۔ حضور خبر دینے گئے، حضرت کعب بن مالک اور عبداللہ ابن حضر رضی اللہ آپس میں ان کی کچھ جھگڑے ہو رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا گیا کہ کون سی رات شب قدر ہوتی ہے، اس کی تعین اٹھا دی ہے۔ شب قدر ہوتی ہے لیکن کون سی ہوتی ہے اس کو اٹھا لیا دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تعین اٹھا دی، ورنہ بہت سے لوگ جو ہے ان کو گناہ کرنے کا چسکا لگا ہوا، گناہ کرنے کی عادت ہے۔ جب متعین ہو جاتا کہ 21ویں رات شب قدر ہے پھر بھی کوئی گناہ کرتا تو گناہ بھی ڈبل زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تعین اٹھا لی۔ اور تعین اٹھانے میں کیا ہے، آدمی اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، اس کی تلاش کرنے میں کئی رات وہ جاگے گا، کس 21 جیسا آج 21 رات شروع ہوتا ہے، 21 رات میں کوئی عبادت کرے گا، پھر 23 میں عبادت کرے گا، پھر 25 میں کرے گا، پھر 27 میں کرے گا، پھر 29 میں کرے گا۔ لیکن یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، لیکن جو جتنی رات جاگی ہے اس میں جو عبادت کی ہے وہ تو اس کے اکاؤنٹ میں لکھا جائے گا، اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو اللہ نے چھپا دیا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ کل پھر شب قدر کے بارے میں کچھ بات بیان کروں گا۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ شب قدر جو ہے یہ 27 کو ہوتی ہے، اس کے بارے میں کل میں کچھ باتیں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہو سکتا ہے کہ آج بھی شب قدر ہو، اے اللہ ہم سب کا تو ان لوگوں میں نام داخل کر لیں جس کو تو نے یہ شب قدر عطا فرمائی اور مغفرت عطا فرمائی ہے، اور جہنم سے آزادی کا پروانہ جس کو دیا ہے۔ یا ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے پڑوسی بھائی مجیب کے بیٹے ثاقب بھی بیمار چل رہا ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میرا نوازہ عبداللہ بھی ہاسپٹل میں ہے، اس طرح بہت سے لوگ ہاسپٹل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تیرے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیرے بہت کمزور بندے ہیں، اے اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجد بھی جا نہیں سکتے ہیں، اے اللہ ہم گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، تلاوت قرآن کو قبول فرما، ہمارے قیام اور سجود کو قبول فرما، چھوٹی سے چھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارا سجدہ بے ذوق سجدہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے تو اسے قبول فرما لے، اور جتنے حضرات نے جو بھی عبادت کرتے ہیں یا ارحم الراحمین، تیری عبادتوں کا ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں، تیری راہ میں مجاہدین کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ یہ کرونا کے وائرس کو پوری دنیا سے نیست و نابود کر دے، پوری دنیا سے اس کو سمیٹ لے، اور ہر مسلمان کو، اور ہر مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب تیرے بندے ہیں، سب اولاد آدم ہیں، سب اولاد آدم کو سکون عطا فرما۔ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، سب کے دلوں سے اس کا ڈر کو نکال دے۔ یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہم آتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا من النار۔ اللہم انک عفو کریم رحیم عظیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔